رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ رب الجلال کے نام سے آج ہمارا کلاس دہم 10th کا سبق، پہلا سبق اس کا آغاز ہے۔ اسلامیات، جیسا کہ اس سے قبل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے لغوی معنی رکھے کہ اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات۔ اسی طرح کلاس 10th، کلاس دہم کی کتاب بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک سورۃ احزاب اور سورۃ ممتحنہ، دوسرا حصہ 10 احادیث پر، اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ پر مشتمل ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پہلے حصے پر یعنی سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات پر کچھ گفتگو کریں گے اور ان کی تشریح اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورت کا معنی ہوتا ہے نشان، چار دیواری یا کسی بھی قرآن مجید کا مخصوص حصہ جس کے اندر مخصوص احکامات، مخصوص مقامات، مخصوص اشیاء کا تذکرہ کیا جائے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے اور حزب کہا جاتا ہے گروہ کو، اور احزاب کہا جاتا ہے بہت سے گروہوں کو، لشکروں کو۔ اس صورت میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کو سورۃ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے قریش مکہ، جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر تکالیف، مصائب، آلام پہنچائے، وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا مدینہ منورہ میں بھی کیا، اور وقتاً فوقتاً مواقع کی تلاش میں رہتے کہ کوئی موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ضائع نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں کفار مکہ اور یہود یہ دونوں مل بیٹھے اور انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے شہید کرنے کی بھی ناپاک کوشش کی۔ خیر، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازشوں کے متعلق آگاہ کر دیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملات کو دیکھا کہ کفار اور یہود دونوں ایک جگہ پر مل بیٹھے ہیں اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے قبائل ایک طرف جمع ہو رہے ہیں، یہود کے بھی اور کفار کے بھی ایک طرف جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ ہم ان کا رد عمل کس طرح دیں، ان کا مقابلہ کس طرح کریں، کس طرح ان کا سامنا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ تو کفار کی تعداد تقریباً 12,000 یا اس سے زائد تھی، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 3,000 تھی۔ تو ایک بڑا لشکر جو مسلمانوں کے سامنے آنے والا تھا اور اس کا مقابلہ کرنا بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے کی اور مشورہ رکھا ہے، یا رسول اللہ، کہ اگر ہم خندق کھودیں، اور کیونکہ مدینہ منورہ 3 اطراف سے مختلف نوعیت کے اعتبار سے محفوظ ہے، اور یہ جو سامنے کی جگہ ہے، یہ سامنے کا جو راستہ ہے، یہ کفار کے آنے کا آسان راستہ ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں پر خندق کھود کر ان سے محفوظ ہو جائیں، وہ خندق کی اس جانب اور ہم اس جانب۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے
کہ بہت سے گروہ مسلمانوں کے مخالف ہوئے، بہت سے قبائل مسلمانوں کے مخالف ہوئے اور جنگ لڑنے کے لیے آئے، اور خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ کے اندر خندق کھودی گئی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 5 ہجری میں، شوال 5 ہجری میں یہ واقعہ، یہ غزوہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ذریعے اس غزوہ کی تیاری شروع کی۔ لیکن اس سورت کی ابتدائی آیت میں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اب ہم نے پہلے جملے کے اندر غور کرنا ہے کہ یا ایھا النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو جس صفت سے، جس انداز سے پکارا ہے کتنا زبردست ہے کہ یا ایھا النبی فرمایا۔ یہاں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، تو کہیں یعنی ان الفاظ سے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں یا ایھا النبی فرمایا۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں صرف 4 مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذکر ہے، لفظ محمد، محمد الرسول اللہ، اور کسی جگہ فرمایا وما محمد الا رسول۔ 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسم گرامی وہاں استعمال فرمایا۔ باقی پورے قرآن مجید میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح نہیں کہ اللہ رب العزت نے یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی ان الفاظ سے نام لے کر ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام بڑا محمود تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی فرمایا۔ آگے فرمایا اتق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے، ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ پھر فرمایا اتق اللہ، یہ امت کو درس دینا ہے، امت کو سبق دینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہیں ہی معصوم، گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، قریب تک نہیں آ سکتا، تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متوجہ کرنا اصل میں حقیقت میں یہ امت کو سبق دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ اور فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقین کا کہا نہ مانو، ان کی باتوں میں نہ آئیے، ان کا کہنا نہیں مانو۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل یہ مدینہ منورہ آئے، اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے پاس آئے، اور اس کے پاس انہوں نے یعنی پناہ لی ٹھہرے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سوچا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں، تو عبداللہ بن ابی کے ساتھ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بات چیت کرنے لگے۔ تو کہنے لگے کہ باتوں باتوں میں ابو سفیان نے یا اکرمہ بن ابو جہل نے یہ کہا کہ آپ ہمارے بتوں کو یعنی ہمارے جو معبود ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، یہ اپنی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں آپ وہ یہ کہیں، اور ہم آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ناگوار ہوئے، بڑی کوفت ہوئی، طبیعت کے اندر ایک گراں محسوس ہوا۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان کا سر قلم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے پناہ لیا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ کافروں اور منافقین کا کہا نہیں ماننا، اس لیے کہ دین کے 4 بڑے دشمن ہیں، دین کے 4 بڑے دشمن ہیں، ان میں سے 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ 4 بڑے دشمن ہیں، 2 ظاہری ہیں، 2 باطنی ہیں۔ ظاہری کیا ہے؟ کافر اور منافق۔ کافر کل کے دشمنی کرتا ہے، منافق آستین کا سام ہوتا ہے، یہ اندر ہی اندر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ 2 ظاہری دشمن ہیں،
اور دو باطنی دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ انسان کو، یہ چار بڑے دشمن ہیں جو دین کے بھی اور ایک مسلمان کی بھی، ایک مومن کے بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا کہ ظاہری جو آپ کے دشمن ہیں منافق اور کافر، ان کا کہا نہیں ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آگے فرمایا واتبع ما یوحی الیک، آپ پیروی کیجیے اس چیز کی جو اللہ رب العزت نے آپ پر وحی کی ہے، یعنی قرآن مجید اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اللہ رب العزت کی جو پیغامات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ان کی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوب واقف ہے، خبردار ہے جو آپ کرتے ہیں۔ جو آپ کرتے ہیں، انسان جو عمل کرتا ہے اللہ رب العزت خوب اس سے واقف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ یہ کفار، یہ منافقین، یہ یہود و نصارہ، یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کو ہر طرح سے اذیت پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے وتوکل علی اللہ، آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے تمام امور وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اس لیے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العزت بہترین کارساز ہے۔ کاموں کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کام کو بنا نہیں سکتا۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کا کہا نہ ماننے پر فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اتباع کیجیے وحی کی۔ تو یہ سورۃ احزاب کی ابتدائی 3 آیات تھی کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا۔